السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جی۔ کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کا آغاز، جو کہ حضرت مسمت عمار علیہ السلام کی آج زیارت کو ہم گئے تھے جی۔ بڑی خوبصورت ماشاء اللہ ان کی مزار بنی ہوئی ہے۔ یہ جو دروازہ آپ کو نظر آئے گا ان کا فرنٹ گیٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ گھٹنوں وغیرہ کے درد یا کوئی بھی درد ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے مس کرنے سے۔ محمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ ارے کٹتی ہے زبان کٹے جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ سن شیر شاہد شاہد ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جسے پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ اور پیشانی ہوئے پہ یہ کہہ کے رومال کو باندھا، سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ قربان ہوئے رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں۔ ہم مدح علی میں آخری شعر سنا رہا ہوں، جائیں گے انشاءاللہ کربلا زیارت کریں گے، مولا عباس کے روضے کی وہیں کا ایک معجزہ ہے۔ عباس کی طیبت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی طیبت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں۔ ہم مدح علی میں مل کے نعرہ زائرین کرام، آپ جس مقام پر موجود ہیں حضرت میثم التمار کا روضہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت میثم التمار بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے جن کا نام اس وقت سالم تھا۔ رسول خدا نے ان کو خریدا اور آزاد کیا۔ پھر جب ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سالم ہے۔ رسول نے کہا نہیں، تمہارا نام جو تھا میثم تھا، اور تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ کہا ہاں یا رسول اللہ میرا نام میثم تھا۔ تو کہا کہ تم اپنے اصلی نام کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ یہ پھر کوفے کے اندر تمر بیچا کرتے تھے، تمر یعنی کھجورے بیچا کرتے تھے، ان کی دکان تھی، تو اس وجہ سے ان کو تمار کہا جاتا ہے۔ جیسے خباز ہوتا ہے یعنی روٹیاں بیچنے والا، اسی طرح کے تمار یعنی کھجور بیچنے والا۔ حضرت میثم تمار محب اہل بیت کے لیے اپنی جان نثار کرنے والے میرے مولا کے صحابی، اور ایسے صحابی کے جن کو میرے مولا نے اپنی وصیتیں بتائی ہیں، جن کو اپنے بارے میں بتایا، جن کو اپنی معرفت کرائی اور علم غیب کی خبریں ان کو سنائی۔ یہاں تک کہ میثم تمار اتنی پہنچی ہوئی شخصیت معرفت میں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مختار ثقفی جو ہے اس دوران قید ہو جائے گا، معاویہ اس وقت مر جائے گا، اور یہ ہو جائے گا۔ وہ انہیں مستقبل کی خبریں دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اور ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کے یعنی اس کے دربار کے اندر یہ گئے عاملین کے ساتھ، یعنی جو کوفے کے عاملین تھے، جو کہ تجار تھے، تجارت مند لوگ تھے، ان کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں پر کسی قسم کی شکایت کرنے لگے کہ دیکھو اس عامل کو برطرف کرو، اس کے اپنے تو اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں، تو علی کا چاہنے والا ہے، پہلے تو علی پر لعن کر۔
تو کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو کہا کہ دیکھ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. اور کہا کہ یہ سب باتیں تو مجھے میرے مولا علی نے پہلے ہی بتا دی تھی. سامنے جو روایت لکھی ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ دیکھو اے مسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں کہا جائے گا کہ تم مجھ پر لعنت کرو. تو کیا کرے گا؟ مسم نے کہا کہ یا علی میں اس وقت صبر کروں گا. کہا اگر تو ایسا صبر کرے گا تو پھر تجھے جو ہے اگر تو ہم پر لعنت نہیں کرے گا تجھے جو ہے وہ کھجور کی ٹہنی سے لٹکا دیا جائے گا. کہا یا علی اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. تو پھر مولا نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تو اس وقت صبر کرے گا تو انت معی فی الدرجۃ، وہ جو درجہ میرا جنت میں ہے تو میرے درجے کے ساتھ یعنی میرے مقام پر میرے برابر میں کھڑا ہوگا. تو مسم تمار نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے مولا. تو جب بتایا کہ تو اس درخت کے اوپر تجھے یعنی سلوک پہ چڑھایا جائے گا تو اس درخت کے سائے کے اندر جا کے مسم تمار ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس درخت کو پانی دینا شروع کر دیا. اس درخت سے کلام کرنا شروع کر دیا. پھر جب عبید اللہ بن زیاد نے اس کی بات یعنی مسم تمار نے عبید اللہ بن زیاد کی بات نہیں مانی تو کہا کہ اب دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے ہیں. تو لے جا کے جو ہے وہ کھجور کے درخت کے اوپر ٹانگ دیا گیا حضرت مسم تمار کو. کہا کہ نہیں اگر تو ایسا کہتا ہے کہ تیرے مولا نے تجھے پہلے ہی بتا دیا تھا تو اب جو کچھ تیرے مولا نے بتایا ویسا تو میں بالکل نہیں کروں گا. اگر تیرے مولا نے بتایا تھا کہ تیری زبان کاٹ دی جائے گی تو تیری زبان ہرگز نہیں کاٹوں گا. تو جب مسم تمار کو لٹکا دیا تو مسم تمار نے کہا کہ آؤ لوگوں میں تمہیں علی کی وہ فضیلت سناتا ہوں کہ جو تم نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہوگی. تو لوگ جو اکٹھے ہو گئے اور علی نے دار کے اوپر لٹکے ہوئے مسم تمار نے جناب علی کی فضیلت سنانا شروع کی. اور ایک فضیلتوں کا یعنی ہجوم برپا ہو گیا وہاں پہ. لوگ دور دور سے علی کی فضیلت سننے کے لیے آ گئے. تو حریث گیا ہے دوڑتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ یہ تم نے کیا کر دیا کہ تم نے اس کی زبان نہیں کاٹی اس کے منہ پر لگام لگا. تو حضرت مسم تمار کے منہ پر پہلی مرتبہ کسی کے منہ پر اگر لگام لگی تو مسم تمار تھے. اور پھر جو ہے ان کو جو لٹکا دیا گیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا. اور کئی دن تک یہ درخت کی ٹہنی یعنی کھجور کے درخت کی ٹہنی کے اوپر یہ لٹکے رہے ہیں جناب مسم تمار. یہ بہت بفضیلت صحابی ہیں, بہت زیادہ محب اہل بیت تھے. ساری زندگی علی کی محبت میں انہوں نے اپنی جان نثار کر دی. اور یہاں سے اکثر مریضوں کو شفا ملتی ہے. متجرب یہاں پر لوگوں سے ہم نے سنا ہے اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اندر جو زری کا جو دروازہ ہے اگر کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو وہ وہاں سے جا کے یعنی اس دروازے سے مس کرے تو پروردگار حضرت مسم تمار کے صدقے میں ان کو شفا دیتا ہے گھٹنوں کے درد کی. تو آپ سب انشاءاللہ جائیں گے تو سب کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے جتنے بھی مریض و مریضہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعا کے لیے کہا کہ خاص طور پر ان سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی آپ سے متوجہ زیارت ہو جائے, ہم حضرت مسم تمار کی زیارت کرتے ہیں. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق عنده وصدق المرسلين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين.
علی علیہ السلام کے گھر مبارک جانا ہے، جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت زیادہ کہ امام علی علیہ السلام کے گھر جانا ہے اور ان کا گھر مبارک دیکھنا ہے۔ الحمدللہ مولا کے روزے سے بھی ہو لیا، اب ان کے گھر انشاءاللہ بھی جاتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ ایک الگ ہی سکون، ایک الگ ہی سکون ہے کہ آپ اپنی فیلنگس بھی نہیں بتا سکتے کہ اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، بہت زیادہ ایک الگ سی ہے فیلنگس نا، ایک دلی سکون بہت زیادہ۔ الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے میرے سے کہ میں ویڈیو جو ہے اچھے سے میں بناؤں اور آپ کو اچھے سے زیارت کرواؤں۔ اپنے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بھی ساتھ زیارت کروانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، اچھے سے اور ڈیٹیل بھی بتانے کی کہ جو بھی ہم جدھر جا رہے ہیں ان کی تھوڑی بہت ہسٹری کے بارے میں کہ آپ کو اچھے سے پتہ چلے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ ایک اللہ پاک سے دعا ہے کہ بندے ادھر بار بار آئے، بار بار آپ ادھر آئیں، ایران جائیں، شام جائیں، کربلا آئیں، اللہ کے گھر جائیں، ہر جگہ اللہ پاک کرم کرے، خیر خیریت سے جائیں۔ یہ کتنی خوبصورت ماشاءاللہ، یہ انہوں نے نا کپڑے کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، جو نماز مغرب تھی وہ جی ہم نے کہہ رہے تھے مسجد کوفہ میں ادا کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک خیر کرے، اور جو جس کی خواہش ہے آنے کی ادھر اللہ پاک پوری کرے، اور جلد سے جلد اللہ پاک ان کو اس مقدس زمین لے کر آئے اور وہ سلام کرے۔ ہر طرف اذان کی آواز ہے ماشاءاللہ۔ اہل بیت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس گھر کے توسط سے، مسجد کوفہ کے توسط سے ہم سب کے تمام اعمال کو بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، بالخصوص جتنے بھی مریض و مریضیں سب کو شفا۔ اور یہاں کی جو زیارت ہے بیت ہے امام علی علیہ السلام، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن ناطق رہا کرتے تھے، کہ جس گھر کے اندر جناب زہرا، علی ابن ابی طالب، زینب ام کلثوم، جناب حسین شریفین رہا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی سے جب کسی نے پوچھا کہ اے سلمان، سورہ واقعہ کے اندر جو ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ آیت جو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے اور یہ قرآن خود ایک کتاب مکنون میں رہتا ہے۔ سوال سے پوچھا یہ کتاب مکنون کیا ہے کہ جس کے اندر قرآن رہتا ہے؟ تو سلمان نے جناب زہرا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ وہ کتاب مکنون ہے کہ جس دروازے کے اندر قرآن رہا کرتے ہیں۔
इस दरवाजे के अंदर कुरान रखा था। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम कुरान को तो उसको तो सूर्य नजर आते हैं। कहा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, जब इस दरवाजे को खोलेंगे तो अंदर से कभी हसन कुरान की सूरत में निकलेगा, तो कभी हुसैन कुरान की सूरत में निकलेगा, तो कभी अली कुरान। और नहीं है, अगर कुरान को, अगर इस घर में बोली जाने वाली बोली को, अल्फाज को अगर एक किताबी सूरत दी जाए तो वो कुरान बनता है। इस घर के अंदर जनाब ज़हरा रहा करती थी, इस घर के अंदर जनाब अली रहा करते थे। कूफे की कोई इतनी शोहरत नहीं थी। सन 36 हिजरी के अंदर जब अली इब्न अबी तालिब ने कूफे का रुख किया और जब मेरे मौला की दायरे हुकूमत आई है तो कूफे को उन्होंने दारुल खिलाफा करार दिया। तो कूफे के अंदर जब रहना शुरू किया तो ये मेरे मौला का घर था। यही घर था जो मस्जिद कूफा में जिसका दरवाजा खुलता था, मेरे मौला इसी घर से निकल के मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाने जाया करते थे। इस घर के अंदर वो मकाम भी मौजूद है कि जिस मकाम पर मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब को गुस्ल दिया गया। इस घर के अंदर वो कुआं भी मौजूद है कि जिस कुएं से अहले बैत पानी पिया करते थे। इस घर के अंदर जब आप जाएंगे तो कमरे देखेंगे तो ऐसी बात है, वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती है, मगर जगह वही है, नक्शा वही है, घर वही है कि जिसके अंदर अली इब्न अबी तालिब आज ज़हरा रहा करते थे। अजरुकुम अलल्लाह मौला कोई गम न सिवा मज़लूम करबला के। एक मरतबा जब वो रमजान की शब आई है कि जिसके अंदर अली मौला का वक्त आखिर आया तो घर से निकल रहे थे। मेरे मौला को मुर्गाबी ने रोका है, इस अबा के दामन को पकड़ लिया, कहा मौला नहीं जाइएगा। तो मेरे मौला ने क्या कहा कि ए हसनैन मेरी ये वसीयत है, अगर तुम इसको इनका ख्याल रख सको तो रखना, अगर ख्याल ना रख सको तो इनको आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा मौला आपको अपने घर की मुर्गाबियाँ, अपने घर के परिंदों का भी इतना ख्याल है, लेकिन मौला एक मरतबा आइए और करबला के अंदर आकर देखिए आपकी आलो औलाद और खैमों के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अल आतश अल आतश अल आतश। मौला कोई गम न सिवा मज़लूम करबला के। पढ़ने को बहुत कुछ है, मसाइल बहुत कुछ है, फजीलतें बहुत कुछ हैं, लेकिन वक्त कम है। अगर बयान करने लगूँ तो रातें यहाँ पर गुजर जाएं। तो इंशाल्लाह आप लोग जाकर ज़ियारत करेंगे। बैठे इमाम अली मौजूद है, अंदर जाएंगे तो वो जगह मौजूद है कि जहाँ पर मेरे मौला को गुस्ल दिया गया। अंदर कुआं मौजूद है, यहाँ पर नमाज कोई नहीं पढ़िएगा। इंशाल्लाह मस्जिद कूफा के अंदर जाकर नमाज पढ़िएगा। मस्जिद कूफा के अंदर नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इंशाल्लाह फिर मस्जिद कूफा की फजीलत मस्जिद कूफा के अंदर बयान करेंगे। अभी आप सब लोग ज़ियारत के लिए जाइए अंदर और इंशाल्लाह फिर वापस आ जाइए जल्द से जल्द। सामने पानी आ रहा है मेरे को। जी ये है ये जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर का कुआं है, कुआं मुबारक है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो लगी हुई है ये नल, ये इस कुएं का पानी है जो कि कहते हैं कि पीना चाहिए, शफा होती है, बच्चों को भी पिलाएं। और फिर ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिया। ये मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है जी। आप देखें और जो भी आपके दिल में दुआएं हैं आप वो सारी दुआएं मांगें। अल्लाह पाक अपनी पाक हस्तियों के वास्ते हमारी सारी दुआओं को कबूल करे, आमीन। जी मौला का माशाल्लाह घर इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा, इतना सादा सा बना हुआ है, इतना बहुत सिंपल है, बड़ी खूबसूरत है। छोटे छोटे से बिल्कुल कमरे हैं और हर कमरे का दरवाज़ा दूसरे कमरे में खुलता है। ठीक है, छोटे छोटे से कमरे हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़े अच्छे लग रहे थे और इधर इतना सुकून सा मिल रहा था, बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह, बहुत प्यारा।
بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے مولا کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا ہے۔ بڑے نا ادھر آ کے بڑا ایک احساس ہو رہا تھا خوش قسمت ہونے کا۔ اور یہ دیکھیں یہ کنواں مبارک ہے امام علی علیہ السلام کا، آپ بھی اس کنویں کی زیارت کریں۔ اسی کنویں کا جو پانی ہے وہ باہر جو نل وغیرہ لگے ہوئے تھے ان میں آتا ہے، جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں آگے۔ یہ کنواں مبارک میرے آقا نے رکھا تھا گھر پہ کہ پاک بیویاں جو ہیں وہ گھر سے باہر نہ جائیں، پردے میں رہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کنواں چھوٹا سا اپنے گھر میں بنا لیا تھا۔ مولا کے گھر میں اتنا سکون مل رہا تھا، بہت زیادہ سکون تھا، اپنا اپناپن لگ رہا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے امام علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا۔ دعا کریں، اسپیشلی اپنے لیے دعا کریں ادھر، اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی مرادیں پوری کرے اور جلد سے جلد اللہ پاک ہستیوں کے واسطے آپ کو اس مقام پر لے کر آئے۔ جی الحمدللہ، جی اب ہم نے امام علی علیہ السلام کے گھر مبارک کی زیارت کر لی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ہم جی واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو زیارت ہے وہ مسجد کوفہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑے ماشاءاللہ مقامات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس مسجد کی، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پوری کوشش کروں گی کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی ڈیٹیل سے میں بناؤں اور آپ کے ساتھ اس کے بارے میں بھی شیئر کروں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔